دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جس کی نسبت دربار غوث سے ہے وہ زمانے کے باطل طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ بے شک بے شک۔ میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہارے جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے۔ بے شک۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، کیا بات ہے۔ سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورے میں ہے، یہ سورے آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں۔ سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں، آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ بے شک۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں، جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزوں، میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں، یزید کے ناچ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے
کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے، عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے. یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے، تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا، کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان، اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے، زور سے بول رہے. ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی. سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے، جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی. اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں، ہم ہیں. ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر. اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی. بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا، اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی، اس کا بھی نام اکبر ہے. میرے عزیزو، وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا، وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے. کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے؟ ہاں، لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو، امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے، پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے. دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے. اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے اور کسی کے نام سے بھی، ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا. جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے، جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے، صفیں لگ چکی تھی، امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی، کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا. اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا، نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی، فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو، اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. میاں، ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے اندر اخلاق بھی ہے، موریلٹی ہے، نرم گفتگو کرتے ہیں، بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا، دل ٹھنڈا رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا، زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، یہ اچھے اخلاق کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو، اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی، دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور دماغ نرم نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے. غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر، اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنگ احد میں، احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے،
3,000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے, ان کو مار کر بھگا دیا. میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے, مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے. ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی. حملہ آور ہوئے اور اس وقت صحابہ اکرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے, جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں, جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے, ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی. یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا, تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے. یہ جنگ کے حالات. اب سنو, صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے, کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے, کفار و مشرکین غالب آ گئے. کبھی ایسے حالات آتے, سنو میرے عزیز, کبھی ایسے حالات آتے مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا. صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے. لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا, تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی. میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا, جشن شروع ہو گیا, چھیڑنا شروع کیا مومنین کو. کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا, کافروں کی طرف سے, اور نعرے لگانا شروع کر دیا. جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, ہاں, یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے. ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے ابو بکر, کہاں ہے عمر. جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے, سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا, الگ الگ نعرے لگ رہے تھے. حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی. حضور بیٹھے تھے, زخمی حالت میں تھے, صحابہ مغموم تھے. اس بات, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے, اور پھر کہا کس کو جانتے ہو, عمر ابن خطاب کو. کہا عمر اٹھو, ان کا جواب دو, اٹھو ان کا جواب دو. حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے, پکارنے لگے, محمد بھی زندہ ہے, ابو بکر بھی زندہ ہے, عمر بھی زندہ ہے, اور تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں گڑتے رہیں گے. میدان احد سے حضرت عمر کا جواب آیا. اب ہکے بکے رہ گئے, اچھا جواب آ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. تب پھر جوش آیا, ادھر سب نعرے لگانے لگے. کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم, اعلو حبل, اعلو حبل. حبل ان کے بت کا نام تھا, خدا کا نام تھا. حبل کی جے ہو, حبل. تو حضرت عمر سے حضور نے کہا عمر جواب دو. ادھر سے اعلو حبل کہہ رہے تھے, حضرت عمر کہتے اللہ اجل, اللہ اجل, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ادھر سے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ایک دیوی, عزت دینے والی. کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں. حضرت عمر جواب دیتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی نہیں ہے. جواب برابر چل رہا ہے, اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر کوئی مجھے آج کہتا ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر سے کہا تھا وہ سنت میں ادا. اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میرے عزیزوں, پھر اس کے بعد 70 شہید ہو گئے تھے مومنین. بڑے مزے کی بات, جنگ بدر میں مکہ والوں کے 70 مارے گئے تھے. جنگ بدر پہلے ہوئی, دوسرے نمبر پر احد, اور اس میں 70 ایمان والے مارے گئے, شہید ہوئے.
تو اب ابو سفیان ادھر کافروں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے عمر کب تک جواب دو گے؟ برابر ہو گیا، تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے، احد میں ہم 70 تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کیا مزے کا جواب دیتے ہیں۔ اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام۔ کہتے ہیں کون سی برابری کی بات کر رہے ہو؟ کون سی برابری؟ یاد رکھو ابو سفیان، 70 تمہارے مارے گئے، 70 ہمارے مارے گئے، کوئی برابری نہیں۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کا انفلوئنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے شہید جنت میں ہیں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اے عزیزو، اے سنیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ حق ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے، دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں گے۔ اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرت ہو، اتنی اخلاقی جرت ہو۔ جانتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، جب کبھی حملہ آور ہوتے لوگ تو جنگیں ہو جاتی تھیں۔ ایک صحابی ہیں، عمر 60 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی۔ وہ کون ہے جانتے ہو؟ حسان بن ثابت، رسول اللہ کے صحابی ہیں، جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے، کسی غزوے میں نہیں جا پاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان جنگ میں جاتے تھے ان میں نہیں جا پاتے تھے۔ اس بات کا غم ہوتا تھا، اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں تیر و تلوار چلانے کے قابل نہیں، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو کیا کرتے حسان بن ثابت جانتے ہو؟ مدینے میں بیٹھتے، اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا، شعر و شاعری، اس زمانے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، شعر و شاعری۔ شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے، یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا، اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے۔ کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں۔ یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے۔ تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جاہل، تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں، تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے۔ اس دور کا یہ فن تھا۔ جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار، چاقو، بندوق، بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں،
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को देखो, बरेली की सरजमीन से कलम से ही जिहाद किया है। जितना लिखा है आज भी पढ़ा जाए तो कई लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उस दौर के जुब्बा कुब्बा वाले भौंक रहे थे कि इनका इल्म इतना है, इनका इल्म उतना है, ये पीठ पीछे का नहीं जानते, दीवार पीछे का नहीं जानते। जब आला हज़रत अपने कलम से दिफा कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, तुम रसूल पाक को नाप रहे हो। सुनो उनका मकाम क्या है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कहना शुरू किया, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत फैसला करते हुए अपने कलम से उन बदजुबानों को जवाब देते हुए कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे